اگر نماز میں تیری آنکھ کا استعمال ٹھیک ہوتا تو ٹھوکر تجھ کو نہ لگتی. فرمایا ٹھوکر کا تعلق بھی نماز سے ہے. نماز میں اگر نگاہوں کا استعمال کی مشق صحیح کر لو، خدا کی قسم باہر بد نظری کے وبال سے بچ جاؤ گے. ہاں نماز سکھائی گئی ہے. نماز میں اگر دھیان جمانے کی مشق کرو گے باہر گندے وساوس سے بچ جاؤ گے. کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے سب سے کٹ کر، سب کے خیال کو بھی دل سے نکال کر یکسوئی کے ساتھ کرنے کا نام ہے. باقی اور ساری عبادت ہر چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے. روزے کی حالت میں کھانا پکا بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، کما بھی سکتا ہے، میرے دوستو سو بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، جاگ بھی سکتا ہے، سب کر سکتا ہے. حج میں اور میرے دوستو زکات میں سارے عمل میں آتے، لیکن نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک اب کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا. اب سب سے کٹ کر رب کے سامنے 5 مرتبہ بلا کے مشق کرائی گئی کہ اپنی زندگی کی ترتیب کو صحیح کرو، اپنی زندگی کی نماز والی ترتیب پر لاؤ. حالانکہ جو نماز امت کا 95% طبقہ، اکثریت عورتیں، اکثریت مرد، اکثریت جوان، اکثریت اسکول اور کالج، اکثریت میرے دوستوں کمانے کھانے والے، آج میرے دوستوں نماز ایک پرائیویٹ چیز بن گئی ہے. ہاں آج مسلمان کے بعد نماز کون سی ہے کہ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی. ہاں جمعہ کی. بہت سے کہ صاحب جمعہ کی پابندی، اللہ کا فضل، کبھی نہیں چھوٹی جمعہ. 1 گھنٹہ پہلے سے مسجد میں پہنچتے ہیں. اور نہیں تو کھاٹ کی، کوئی مر گیا تو اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہو گئے. اور نہیں تو 360 کی تو ہے ہی. ہاں عید کی 2 نمازیں سال میں 2 مرتبہ. آج امت کے پاس میرے دوستوں، بلکہ آج کئی ایسے ملیں گے آپ کو بستیوں میں جن کو عید کی نماز بھی نصیب نہیں ہے. عید کی نماز بھی. اس سے بڑی امت کی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر امت کی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر رونا رویا جا رہا ہے کوئی ہماری نہیں سنتا، پھر رونا رویا جا رہا ہے کہیں ہماری نہیں چلتی، پھر رونا رویا جا رہا ہے کوئی ہمیں نہیں پوچھتا، ہر جگہ سے دھتکارے جا رہے ہیں. میرے دوستو یہ دھتکار نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کا ریئیکشن ہے. جیسے ہم اللہ کے دین کے ساتھ معاملہ کریں گے اللہ ایسے ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا. جب اللہ کے اوامر کو ذبح کرنے کا ہمیں درد نہ ہوگا، اس زمین اور آسمان میں ہمارے ذبح کرنے کا آسمانوں پہ بھی درد نہ ہوگا. جب اعمال اور صفات والی زندگی تھی میرے دوستو، ایک کی موت پہ اللہ کا عرش ہلتا تھا. ایک کولی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس کی 2 رکعت نماز اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا 4تھے آسمان کے فرشتے کو زمین پر لاتا تھا. آج 30 لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور اللہ کا غیبی نظام حرکت میں نہیں آ رہا. کیا بات تھی؟ کل تک امت کا کولی میں اتنی اندر اللہ سے تعلق تھا، آج 30 لاکھ حاجی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر امت کے لیے فیصلے نہیں کروا پا رہا ہے. ابھی عمرے میں رمضان میں پورا بھرا ہوا حرم، کیوں دعائیں نہیں مانگی ہوگی؟ رویا نہیں ہوگا؟ مانگے نہیں ہوں گے؟ کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ کیوں اللہ کا غیبی نظام حرکت نہیں آ رہا ہے؟ کہ فیشن اور شوق کی چیز بنی ہوئی ہے. زندگی اندر کی خالی کھوکھلی ہوگی، خدا کی قسم کامل سے کچھ نہیں ہونے پا. پھر آج جو نماز پڑھ لیں کیا ان کو یقین ہے کہ میری نماز سے کام بنے گی؟ اور کولی آواز لگا رہا من یجیب المضطر اذا دعا، صرف اتنا ہی پڑھا ہے اس نے، اور 4تھے آسمان کا فرشتہ زمین پر آ گیا. یہ امت کا کولی وہ اللہ سے ایسا تعلق رکھنے والا تھا. یہ امت کی عورت ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی دعا ہے میرے دوست بزرگوں کہ مردہ زندہ کرا دیا. ہاں امت کی عورت گھر میں رکھی ہوئی چکی میرے دوست پر چلوا دی. امت کی عورت آسمان سے پانی کے دسترخوان پر میرے دوست پانی کا ڈول اتروا لیا جب اللہ سے تعلق تھا امت کا. آج میرے دوست بزرگوں ذرا سی مسئلہ حل کروا کے دکھا دے، ذرا سی ذلت کو عزت سے بدلوا کر دکھا دے. جب اعمال سے امت کٹی ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹا ہے، اندر کی مایا اجڑی ہے، سب کچھ کے ہوتے ہیں میرے دوست بزرگوں. آج قرآن سب سے زیادہ آج موجود، قرآن کی جتنی تفسیریں آج موجود ہے، جتنا انٹرنیٹ پر، جتنا دنیا کے اندر نالج کے اعتبار سے آج جتنا دین ہے، خدا کی قسم اتنا دین کسی دور میں کبھی نہیں رہا. ہاں جتنی مسجد آج
جتنے مدرسے آج، جتنی خانقاہیں آج، جتنی دینی کتاب آج، جتنا قرآن آج، جتنی فقہ کی کتاب آج تو ایک سیڑھی کے اندر پوری سیاستہ کی کتابیں موجود ہیں، 6 کتابیں حدیث کی ایک سیڑھی کے اندر، اتنا آج موجود۔ اور اس سے بڑھ کر المیہ کہ آج جتنی بے دینی، آج جتنی دین سے بیزاری، آج جتنی دین سے غفلت کہ رمضان کا مہینہ بھی مسلمان کے دل کو نرم نہ کر سکا، اور رمضان کا مہینہ بھی مسلمان کو اللہ کے سامنے نہ جھکا سکا۔ اس سے بھی بڑھ کر میرے دوستوں کوئی ظلمت ہو سکتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر کوئی گراوٹ ہو سکتی ہے۔ اب اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اتنے حالات دیکھنے کے باوجود، اتنی ذلتیں، شہر کے شہر برباد ہوئے، لاکھوں مسلمان برباد ہوا، لاکھوں مسلمان برباد ہو رہا ہے، پھر بھی آنکھ نہ کھلے، معمولی فساد، معمولی حالات، سوائے مسلمانوں کے خاک و خون کے اور مسلمانوں کی بربادیوں کا کچھ ہے؟ نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ۔ کیوں؟ آج مسلمان کے نہ گھر میں، نہ مسلمان کی 6 فٹ کے بدن پر آج اسلام محفوظ نہیں ہے۔ جب اسلام کا محافظ مسلمان تھا، اللہ محافظ مسلمان کا تھا۔ ایک حفاظت ہمارے ذمے ہے، ایک حفاظت رب کے ذمے ہے، اسلام کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اور میرے دوستو مسلمان کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ اسی کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ تو اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ کو اپنی حفاظت میں پائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تم میری بندگی کرو پھر مجھ سے مدد چاہو۔ میری مدد شرط کے ساتھ ہے، بغیر شرط کے مدد نہیں ہے۔ کھیت میں ہل چلاؤ، بیج ڈالو، اپنے بس کی محنت کرو، پھر کہو اے اللہ اب تیرے بس میں ہے کہ زمین کو پھاڑ کر غلہ نکال، نکاح کرو، تقاضے پورا کرو، پھر مجھ سے مدد مانگو کہ اللہ تیرے ہاتھ میں اولاد کا دینا اور اس عمل کی حفاظت کا کرنا۔ دکان پر محنت کرو، مال سجاؤ، تمہارے ذمے ہے، پھر گراہک کا لانا اور تمہارے مقدر کی روزی کا پہنچانا میرے ذمے ہے۔ تو دنیا کی لائن سے تو سارے اسباب کا یقین ہے، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے کھولنے کے لیے یہ امت کو اتنا بھی میرے دوست شعور نہیں ہے کہ امت اپنے اللہ سے توبہ کرے، اپنی گندی زندگی سے توبہ کرے اور اطاعت اور بندگی والی زندگی کو اپنائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 14ویں پارے کے اندر، جو مرد اور عورت جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایمان اور اعمال صالح کو داخل کیا، اللہ فرماتا ہے انہیں حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ قیامت تک کا اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور اعمال صالح والی زندگی پر حیات طیبہ، برکت والی، رحمت والی، راحت والی، عزت والی، الفت اور محبت والی زندگی کے دینے کا۔ اور دوسری جگہ قرآن میں لگا فرما رہا ہے جو جان بوجھ کر ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، اور مفسرین نے لکھا ہے ذکر سے مراد اللہ کے دین سے اعراض کرے گا، اللہ کی اطاعت اور بندگی سے اعراض کرے گا، اللہ 2 عذاب دے گا، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں کیا عذاب دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی معیشت کو تنگ کریں گے، تنگ۔ اور معیشت کا تنگ ہونا کیا ہے؟ ڈینلوپ کے گدے ہوں گے، اے سی کے کمرے ہوں گے، لیکن بستر پر جانوروں کی طرح کروٹیں بدلنا ہوگا، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ معیشت کا تنگ ہونا کیا ہے؟ بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے شاپنگ مال، بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں ہوں گے، لیکن میرے دوستو بزرگوں دلوں پہ کے اندر میرے دوستو بزرگوں نقصان کا خوف لگا ہوگا، ہر وقت دکان کی فکروں میں پڑا ہوا ہوگا، کبھی نوکروں کی خوشامد اور کبھی چیزوں کی خوشامد، اسی میں زندگی گزر رہی ہوگی۔ یہ زندگیوں کا تنگ ہونا۔ اولاد ہوگی اولاد، لیکن سانپ اور بچھو سے زیادہ اپنی اولاد خطرناک نظر آئے گی۔ باپ اس کی تمنا کرے گا کاش اس سے سانپ اور بچھو ہوتی، بچپن میں مر جاتے تو اچھا تھا، ایسی اولاد نہ ہوتی۔ یہ ہے زندگیوں کا تنگ ہونا۔ بیوی ہوگی بیوی، لیکن بیوی میرے دوست بزرگوں مصیبت اور بوجھ نظر آئے گی۔ یہ ہے زندگیوں کا تنگ ہونا۔ آج سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھ لو دوستو، کروڑ پتی ہے لیکن اندر اللہ نے بیماریاں ڈال دی، زندگیاں تنگ ہیں میرے دوست بزرگوں، چائے میں بھی شکر نصیب نہیں ہے، نوکر تک کے مرغیاں کھا رہے، اللہ نے زندگیاں تنگ کر دی میرے دوست بزرگوں، ابلی ہوئی سبزی کا پانی پی کر جی رہے۔ بار بار سنے معیشت کا تنگ ہونا، معیشت تنگ ہے، کیا معیشت تنگ؟ کبھی دھندے میں کوئی نقصان آئے گا؟ ارے زندگی اللہ تنگ کرے گا دوستو، زندگیاں تنگ کرے گا۔ اور پھر آخرت میں اللہ اندھا اٹھائے گا، اندھا، ہاں اندھا اٹھائے گا، اور وہ بندہ حسرت سے کہے گا کہ اللہ میں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا،
اللہ کہیں گے تو نے دنیا میں میری نشانیوں کے باوجود مجھے بھلا دیا، مجھے رب ماننے کے باوجود مجھ کو بھلا دیا، میری نشانیاں دیکھ کر بھی مجھے یاد نہ کیا، میری بندگی نہ کی، میری اطاعت نہ کی، میرے پاس میری طرف نہیں دوڑا، آج میں نے تجھ کو تیرے نفس پر بھلا دیا، بھلا دیا۔ دوستو یہ بربادی اپنے ہاتھوں کی ہے، اپنے ہاتھوں کی۔ ببول کے کانٹے بونے والے کو گھیو نہیں ملا کرتے، بے دینی کی زندگی گزارنے والے کو عزتیں نہیں ملا کرتی، بے دینی کی زندگی گزارنے والے کو چین و سکون نہیں ملا کرتا، منمانی جینے والے کو میرے دوست بزرگوں راحت و الفتیں نہیں ملا کرتی۔ ہاں پھر باہر کا نظام نہیں، گھروں کا نظام اللہ برباد کرتا، گھروں کا نظام، گھروں کا نظام۔ اولاد اپنے ہاتھوں سے کمائیوں کو اڑا رہی ہے، اب باپ خون کیا اثر ہوتا اپنی کمائی کو اڑتا ہوا دیکھ کر، کہہ نہیں سکتا کچھ جب زندگیاں تنگ ہوتی ہے تو۔ ہماری بیوی دوسروں کے آغوش میں اور ہماری بیوی ذلتوں کی زندگیاں گزار رہی ہوگی جب میرے دوست ہم عفیف نہیں رہیں گے اور جب ہم نافرمان بنیں گے۔ دوستو اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم۔ بے دینی ظلم ہے، ظلم، بے دینی بغاوت ہے، بغاوت، بے دینی اللہ کا عذاب ہے، عذاب، اب بے دینی آگ ہے، آگ۔ آج بتاؤ کون سا ایسا گھر ہے جو بے دینی کی آگ سے خالی ہو؟ کون سا گھر ہے جس کی چھتوں پہ لگے ہوئے ایریل اللہ سے بغاوت کا اعلان نہ کر رہے ہو کہ اللہ تیرا کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم ہے کوئی ڈر تجھ کا۔ فرمایا جو گناہ چھپ کر ہوتا ہے اللہ توبہ کی بھی توفیق دیتا ہے، جو گناہ کھلم کھلا کرتے ہوتا ہے اللہ بربادی کے سوا کچھ نہیں اتارتا۔ ہاں یہ بربادیاں لاتی ہے، یہ رحمتیں نہیں لائے گی۔ جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی نت نئی بیماریاں پیدا ہوگی، کبھی ڈینگو کا رونا، کبھی میرے دوستو چکن کا رونا، اور کبھی کس کا رونا۔ کون سی بیماری ہے میرے دوستو جس کا علاج ہو پا رہا ہے؟ اور کون سی فحش و بدکاری ہے جو امت میں نہیں ہے؟ حیا کہاں چلی گئی؟ گھروں کا پردہ کہاں چلا گیا؟ ہماری بچیوں کی زندگیوں کے اندر سر کے دوپٹے کہاں چلے گئے؟ ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کی بربادی کا کون ذمہ دار ہے؟ انہیں کس نے دشمنوں کی زندگیاں سکھائی ہے؟ انہیں کس نے دشمنوں کی چال سکھائی ہے؟ ان کو کس نے عورت اور مرد کے فرق سے آزاد کر دیا ہے؟ شریعت نے تو عورت کی اتباع کرنا حرام کیا ہے مرد کے ذمے۔ ٹخنوں سے نیچے ازار کا پہننا جو حرام ہے اس کی کئی وجہوں میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹخنوں کے چھپانے کا حکم کس کے لیے؟ عورت کے لیے ہے، تو عورت کی نقل کرنے والا ہے اس لیے حرام ہے۔ یہ بھی جو مرد عورت کی طریقہ اختیار کرے گا اور جو عورت مرد کا طریقہ اختیار کرے گی دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کون ہے لڑکیوں کے بال کٹوا رہے ہیں؟ کون ہے میرے دوستوں بیوٹی پارلر لے جا رہے ہیں؟ پوچھو علماء اور فقہاء سے کہ جائز ہے؟ جیسے مرد کے لیے چہرہ صاف کرنا حرام ہے، عورت کے لیے سر کے بال کا کٹوانا حرام ہے۔ اور آج تو مسلمان دین ہی نہیں جان رہا۔ معاشرے کی بے حیائیاں اور معاشرے کی بربادیاں کہاں لے جائے گی میرے دوستوں؟ جس قوم کی معاشرت برباد ہو جاتی ہے وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ اور آج باطل نے مسجد کی حد تک کا دیندار بنایا ہے، باہر کی دنیا کے اندر اس نے ہمیں بے حیا بنایا ہے۔ نبی کی معاشرت کی دو بنیاد تھی، حیا اور سادگی۔ باطل کی معاشرت کی دو بنیادیں، بے حیائی اور تعیش، بے حیائی اور تعیش۔ اب بے حیائی تو ایسی نکالی کہ آج میرے دوست بزرگوں آدمی کو یہی پتہ نہیں کہ کون کون سے رشتہ داروں سے پردہ ہے اور کن کن رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے۔ جو اپنی بچوں کو کالج اور اسکول میں پڑھائیں گے وہ شریعت کے پردے کو کبھی معلوم بھی کریں گے کہ جب چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، تائے زاد بھائی، پھپھی زاد بھائی ان سے پردہ ہے تو اسکول اور کالجوں کے پڑھنے والے جو لڑکے ان سے کیا ہے؟ معلوم تو کرو میرے دوستو، دین معلوم تو کرو، اللہ کے نبی کی زندگی معلوم تو کرو، اسلام کی شریعت معلوم تو کرو۔ کن کن سے رشتے؟ آج تو شادی ہو رہی ہے اور محرم رشتے دار ہے جس سے کسی حال میں نکاح جائز نہیں ہے۔ ظالم انسان ایک نکاح کے اندر دو بہنوں کو رکھے ہوئے،
खाला निकाह में मौजूद, भांजी को निकाह में रखे हुए। पूछो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसकी जिंदगी का क्या होगा? ये ईमान पे मरेगा, कुफ्र पे मरेगा? कि ना ये निकाह में रही ना वो निकाह में रही, दोनों जिना है। आचे से महरम रिश्तों का पता नहीं है, दूर शरीक रिश्तों का पता नहीं है। वो कौन से दूर शरीक है जिनसे किसी हाल में निकाह जायज नहीं है? शादियां हो रही है। क्यों? हम दीन के मामले में आजाद हैं। आई नो, मुझे मालूम है यह जहालत की सबसे पहली इब्तिदा है कि मैं जानता हूं। यह अलामत है कि कुछ नहीं जानता है, जाहिल है ये। वरना दीन की इब्तिदा तो कि भाई बताओ क्या करना चाहिए, भाई मुफ्ती से मालूम करे क्या करना चाहिए, ये इब्तिदा है। तो इल्म मिलेगा। और आज किसी के पास जाओ, सब मालूम है वाली साहब, किसी और को बताओ, हम सब जानते हैं। हम तो आज दीन को इंटरनेट पर देख रहे हैं, यूं बटन दबाए आ गया। क्या सासित्ता पढ़ रहे हैं, गुस्ल के फर्ज का जनाजा निकला हुआ है, सासित्ता पढ़ रहा है इंटरनेट पर। हाँ, एक साहब मिले और उस बेचारे को वाकई नहीं पता था। और कहा सब हम तो इंटरनेट पर सारे सवालों के जवाब, बुखारी क्या कह रहा है, मुस्लिम क्या कह रहा है, तिरमिजी क्या कह रहा है, मिशकात क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सब। मॉडर्नाइज इस्लाम, हाँ, हर चीज में तरजिद्दत। हालांकि ये तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर इससे इस्लाम आता तो अल्लाह पाक मेरे दोस्तों जो अपने नबी के लिए इतनी मुशक्कत कर रहा है कि अल्लाह पाक उस जमाने में इन चीजों को नहीं कर देता। ये तो सीना बसीना है। ये तो हर आदमी को मेरे दोस्तों इसके इल्म को सीखना, इसीलिए इतने इल्म का सीखना हर बालिग मर्द औरत पे फर्ज है जो हराम को हलाल और हराम से निकल दे। आज मां के जिम्मे है कि औलाद के दीन को सीखे, औरत के जिम्मे है कि मर्द के दीन को सीखे, और मर्द के जिम्मे औरत के दीन को सीखे। हाँ, हुजूर साहब फरमाए बेटी फातिमा तो अली के घर में बांदी बनकर नहीं जा रही, अली के घर में मलका बन के जा रही। तो बगैर पगार की धोबन नहीं, बावरचन नहीं, नौकर नहीं है। तो अली के जिम्मे तुझे पका पकाए खिलाए, अली के जिम्मे तुझे सिला सिलाए पहनाए, लेकिन बेटी फातिमा दुनिया की तकलीफ पर सब्र कर लेना, इसका बदला जन्नत है, आखिरत में बदला मिलेगा। आज तो हाँ, क्यों मार रहे भाई अपनी बीवी को? अरे साहब मेरे माँ बाप के कपड़े नहीं धो रही। अरे तो तेरे कपड़े धोने का उसका हक नहीं है, उसके जिम्मे नहीं है, और तू माँ बाप की धुलवा रहा है। मेरे 3 भाई है, सबके धो। क्यों? था शादी इसीलिए तो की है। कितने दीनदार होंगे जो अपनी बीवी बच्चे औरतों की वजह से जहन्नम में पहुंचेंगे। अब ये किससे रोएगी जुल्म का? ये बल्कि शरीयत औरत को क्या हक देती है कि अगर वो तुम्हारे मां बाप के साथ रहने को तैयार ना हो कि मैं नहीं रहती, तो शरीयत औरत का यह हक देती है कि मर्द उसके लिए अलग से ठहरने का इंतजाम करे, चाहे उसी घर में क्यों ना हो। हाँ, ये कोई मेरे दोस्तों ये जानवर थोड़ी है कि एक खूंटे से बंधी थी, अब लाके हमने अपने खूंटे में बांध दिया। खुदा की कसम दुनिया के किसी मजहब में इज्जत नहीं है जो इज्जत शरीयत ने औरत को मेरे दोस्तों इस्लाम में दिया है। मां है तो इसका मुकाम क्या, बीवी है तो इसका मुकाम क्या, बेटी है तो इसका मुकाम क्या, बहन है तो इसका मुकाम क्या। मां तो फरमाया तेरी जन्नत जहन्नम है, इसके पांव के नीचे जन्नत है, इसकी सारी इबादत मरदूद कर देगी तेरी, और इसकी एक दुआ आखिरत में बेड़ा पार करवा देगी। मां को मां समझ और फिर मां की खिदमत सादत समझ के कर। और मां के जिम्मे क्या हक था? मां के जिम्मे क्या हक था? मां को एजाजी चीज नहीं थी, जिम्मेदारी की चीज थी। मैं तो अक्सर अर्ज करता हूं जो अल्लाह ने नबी के जिम्मे किया था काम, वही अल्लाह ने औरत के जिम्मे किया बहैसियत मां होने के। आदम साजी के जिम्मेदार कौन होते? कि नबी होते। लोगों के दिलों के बदलने वाले कौन होते? कि नबी होते। औलाद की तरबियत करने वाली कौन है? औलाद को ईमान सिखाने वाली कौन है? औलाद को यकीन सिखाने वाली कौन है? औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा करने वाली कौन है? औलाद को जन्नत का शौक जहन्नम का खौफ दिलाने वाली कौन है? कि मां है। आज जो मां खुद मेरे दोस्तों बुजुर्गों वीडियो की शौकीन हो,
آج وہ خود میں فیشن کی دیوانی ہو، آج وہ خود میں بازاروں میں پھرنے والی ہو، آج جس ماں کی خود زبان پہ گالیاں ہو، کیا اس کی اولاد دیندار بن جائے گی؟ جس ماں کے سر پہ خود دوپٹہ نہ ہو، کیا اس کی بیٹی کے سر پہ دوپٹے کی امید کر سکتے ہو کہ اس کی بیٹی سر ڈھانکے گی؟ ہے میرے دوستو، میں کیا کہوں، بک رہا ہوں جنون میں دوستو. اللہ کرے کسی کو سمجھ میں آئے، ہاں اللہ کرے کسی کے دل میں آئے. یہ ماں کی ذمہ داری تھی، ماں کی آدم سازی. تمام اولیاء میرے دوستو زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، ہر بڑے کے پیچھے میرے دوستو ماں کا ہاتھ ملے گا، ماں کا، عورت کا ہاتھ ملے گا اس کی تربیت کا. اسی علماء نے لکھا ہے جب ختیجہ جیسی ماں ہوگی تو فاطمہ جیسی اولاد ہوگی، اور جب فاطمہ جیسی ماں ہوگی حضرت امام حسن اور حسین جیسی اولاد لائے گی. ان دونوں نواسوں نے میرے دوستو دو زندگیاں امت کے سامنے پیش کی ہے، دو زندگیاں، قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. حسن کی قربانی بڑی ہے حسین کے مقابلے میں، اور یہ دونوں نانا کے نواسوں کی عجیب شان ہے. امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ سر کے بال سے لے کر ناف تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. اور امام حسین سر کے بال سے لے کر ناف تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. یہ دونوں نواسے، اور دونوں نے قیامت تک کے لیے امت کو دو راہ بتلائی. اور یہ اس ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے جو فاقے برداشت کر کے اپنی اولاد کی تربیت کر کے گئی. وہ فاطمہ کا دودھ تھا، وہ فاطمہ کی قربانی تھی، وہ فاطمہ کا تقویٰ تھا جس نے امام حسن حسین جیسی اولاد کو بنایا ہے. ہاں کہ فاقے کی حالت میں باپ کے پاس آئی ہے، باپ کے پاس اپنے علی شوہر کے کہنے پر، مجازی خدا کے حکم سے. اور جب اپنے باپ کے سامنے حال رکھا کہ فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جانوروں کی غذا گھاس اور پتے ہیں، ہم انسانوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا بھوک اور حال کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہے، پیٹ کمر کو لگا ہوا ہے، کپڑے پر پیون لگے ہوئے. یہ دو جہاں کے سردار کی بیٹی کا حال ہے، حال. حالانکہ اس خاندان کو قربانی کی کیا ضرورت تھی دوستو؟ اللہ کا نبی میرے دوستو اس کی بلندی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بیٹی جو خاتون جنت حضرت علی کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے سامنے. حضرت حسن اور حسین کے شباب اہل جنہ کے جنت میں جانے والے نوجوانوں کا سردار ہے. سب کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی، ان کو سب قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی اس خاندان کی قربانی؟ وہ بیٹی آئی اپنے باپ کے پاس کہ ابا جان، فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جانوروں کی غذا گھاس اور پتے، ہم انسانوں کی غذا کیا ہے؟ آقا مدنی سمجھ گئے میری بیٹی کو بھوک نے ستایا. اس حال میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا امتحان لے رہے، کہیں بھوک نے، فاقے نے میری بیٹی کی نگاہ آخرت سے تو ہٹا نہیں دی، میری بیٹی کی نگاہ کو آخرت سے دور تو نہیں کر دی. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے سامنے دو چیزیں پیش کی. اے بیٹی فاطمہ، 5 بکریاں ہیں، ان کو لے جا، ان کے گوشت سے ہڈی سے بھوک مٹا، پیاس بجھا، تیری چند دن کی بھوک مٹ جائے گی. اب بیٹی فاطمہ اگر تو کہے تو میں تجھے 5 بکریاں دوں، 5 کلمات یاد کرا دوں جو جبرائیل مجھے سکھا کر گئے. کہ بھئی دوستو دونوں نہیں دے سکتے تھے حال میں؟ ایک باپ نہیں دے سکتا تھا اپنی بیٹی کو کہ میری بیٹی کا حال دیکھو؟ لیکن اس حال میں بھی اللہ کے نبی کہ کہیں حضرت ختیجہ کی تربیت کا نظام میں کوئی فرق تو نہیں آیا. اور وہ بھی امام الانبیاء کی بیٹی تھی، حضرت ختیجہ کی تربیت تھی. بے ساختہ اس بات کو سن کے کہنے لگے، ابا جان میں اپنی تقدیر پر، اپنے باپ کی بتلائی تدبیر پر راضی ہوں، آپ مجھے 5 کلمات یاد کرا دیں جو میری آخرت میں کام آئے. ایک بار آئی تھی بانی مانگنے کے لیے، تزویج فاطمہ کا تحفہ پوری امت کو دے کر گئی ہے. ایک بار آئی میرے دوست اپنے باپ کے پاس بکریاں مانگنے کے لیے، آخرت کا توشہ لے کر اپنے شوہر کے پاس واپس جا رہی ہے. یہ عثمان کی بیٹی ہے. اور پھر یہ بیٹی ایسی تھی، اس کے اولاد ایسی تھی. امام حسن کی قربانی، حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے، خلیفہ. لیکن میرے دوستوں دیکھو امت کا وہ انتشار جو عثمان غنی کے زمانے سے شروع ہوا، حضرت علی جیسا تدبر، حضرت علی جیسی طاقت والا، علم کا دروازہ، علم کا خزانہ، ساری کوشش کے باوجود جس فتنے کو نہیں مٹا سکا، امام حسن کا سب سے بڑا کارنامہ حکومت سے دستبردار ہو کر، خلافت سے دستبردار ہو کر پوری امت کو اجتماعیت پہ جمع کر دیا. کیا ہم حکومت کے بھکاری نہیں ہیں؟ ہمیں زمین کے ٹکڑے نہیں چاہیے، ہمیں تو نانا کا دین چاہیے. ہم حکومت قربان کریں گے، نانا کا دین قربان نہیں کریں گے. یہ امام حسن کی قربانی. اور 28 سال پھر امیر معاویہ کا دور حکومت ہے.
پوری دنیا میں میرے دوست بزرگوں ایک خلیفہ، کوئی انتشار نہیں، اور پوری امت جڑی ہوئی تھی۔ اور قسطنطنیہ تک پہلا بحری بیڑا امیر معاویہ کے زمانے میں، پہلا میرے دوستوں دو بڑے بڑے ملک فتح ہوئے امیر معاویہ کے دور میں، اور اللہ پاک نے 3 بر اعظموں تک اسلام کے پہنچنے کا انتظام کیا۔ یہ 28 سال کا دین اور 28 سال تک اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت، یہ سب حضرت امام حسن کے کھاتے میں ہے۔ پھر امام حسین کی قربانی، ہاں یہ نانا کا دوسرا نواز ہے، اس کی قربانی کہ نانا کے دین کے لیے اگر جان دینے کا موقع آ جائے تو 2 سال کا عبداللہ یہ بھی نانا کے دین پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایک ہی وقت میں اہل بیت کے، اللہ کے نبی کے خاندان کے 22 ایک روایت، 17 ایک روایت، 19 ایک روایت، ایک ہی میدان میں ایک وقت کے اندر زمین اور آسمان نے بھی ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا۔ اہل بیت، اللہ کے نبی کا خاندان، حضرت امام حسین کا پورا خاندان، سارے مرد 2 سال کے عبداللہ کے ساتھ عرفات کے میرے دوست کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہے۔ یہ نانا کے دین کی بلندی بتا دی۔ اور آج وہ نانا کا دین ٹی وی کے پروگراموں کی نظر ہو رہا ہے، کیرم کے کلبوں کی نظر ہو رہا ہے، کرکٹ کے میدانوں کی نظر ہو رہا ہے، یہودی اور عیسائیوں کی گندی چالوں کی نظر ہو رہا ہے، اور میرے دوست ہماری بچیوں کے سر کے دوپٹے ان بے ایمانوں کی گندی معاشرت کی نظر ہو رہا ہے۔ اور کوئی باپ ہے جس کی آنکھ رونے کو تیار نہیں، کوئی ماں ہے جس کے دل سے آہ نکلنے کو تیار نہیں، کوئی بہن ہے جو تڑپنے کو تیار نہیں، کوئی مسلمان ہے جو تڑپنے کو تیار نہیں کہ امت کی بربادی کے کون ذمہ دار ہے۔ دوستو رحم تو کرو، سوچو تو صحیح، معاشرت کہاں چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ یہ بے حیائی کہاں سے آئی ہے؟ یہ کس کی لعنتیں ہیں؟ اور آج تو نہ جانے اس کے آگے کی اس پر یہ باطل کی تو سوال لگے، آزادی نسواں، گھر میں روٹی پکانے والی بیک ورڈ ہے، شوہر کے پاؤں دبانے والی بیک ورڈ ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنے والی بیک ورڈ ہے، اور پڑھ لکھ کر کم سے کم کپڑے پہن کر بازاروں کی زینت بننے والی، ایئر ہوسٹس بننے والی، 400 غیر مردوں کی گندی نگاہوں کا سامنا کر کے جھوٹے برتن اٹھانے والی، پرائیویٹ سیکرٹری بن کر ایک اجنبی کے ساتھ رہنے والی، اور دکانوں پر بیٹھ کر ہر آنے والے گراہک کو اسمائل دینے والی، آج عزت والی ہے۔ یہ بے غیرتی ہے؟ یہ اسلامی چیز ہے کہ شریعت نے اس کا ذمہ داری نہیں بنایا، کمائی کا ذمہ دار مرد کو بنایا تھا، آج اس نے عورت کو بھی کمائی کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا، چل تو بھی کما۔ کیوں صاحب؟ پورا ہی نہیں ہو رہا، اور خواہشات کی دنیا کی کوئی انتہا نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کمانے پہ لگا دو، خدا کی قسم کبھی برکت نہیں آئے گی بے دینی کے ساتھ، کبھی پورا نہیں ہوگا۔ باطل ساری گندگیوں کے ساتھ دنیا میں چمک سکتا ہے، پنپ سکتا ہے، خدا کی قسم مسلمان اللہ کے دین کے بغیر، نبی کے دامن کے بغیر، قرآن کو سامنے رکھے بغیر، قرآنی زندگی کو اپنائے بغیر نہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان کے چلنے کی راہ الگ ہے، ہمارے چلنے کی راہ الگ ہے، ان کے جینے کے انداز الگ ہے، ہمارے جینے کے انداز الگ ہے۔ ہاں تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند ہے، ہاں تجھے خود ہی پسند ہے، مجھے خدا پسند ہے، اور اللہ کو صرف امام الانبیاء کی ادا پسند ہے اور کوئی زندگی پسند نہیں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو ترقی ہے، ہم کہتے ہیں پیچھے ہٹو ترقی ہے۔ اتنے پیچھے ہٹ جاؤ زندگی صحابہ اور نبی کی زندگی سے مل جائے، ہماری عورتیں صحابہ کی عورتوں پر آ جائے، ہمارے جوان صحابہ کے جوانوں پر آ جائے، ہمارے بوڑھے صحابہ کے بوڑھوں پر آ جائے، ہمارے معاشرے صحابہ والے معاشرے پر آ جائے، پھر اللہ آج بھی وہی اللہ ہے جو عزت کی بلندیاں دے کر دکھائے گا۔ وہ دین جس نے آدھا کو اخواں بنایا، گدڑیوں کو عالم کا سلطان بنایا، خدا کی قسم اللہ نے آج بھی اسی دین میں عزت رکھی ہے۔ اور حضرت عمر کا وہ جملہ جو کتابوں میں حدیث کی محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، اسلام سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر جو اپنی عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل و ناکام ہوگا، وہ ذلیل و ناکام ہوگا۔ ہمیں جو کچھ عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اسلام سے ہٹ کر جو اپنی عزت تلاش کرے گا، اور آج تو مسلمان کہہ رہا ہے اسلام کو بازو میں رکھو، اسلام کو، ہاں
روٹی بھوکے مرو گے، رکھو اسلام کو بازو میں. ہاں بڑا اسلام، اسلام کی بات کرو، رکھو بازو میں. آگے بڑھو، آگے چلو چلو دنیا میں. حضرت عمر کہہ رہے عزت چاہتے ہو اسلام پر آؤ. ہمیں جو کچھ عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی، اس سے ہٹ کر عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل و ناکام ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق کا کیا جملہ ہے کہ دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا. زکوٰۃ میں جو رسی دیتا تھا جانور کے ساتھ وہ بھی نہیں دے گا تو میں قتال کروں گا. یا اللہ کا دین زندہ ہوگا یا ابوبکر کی قبر بنے گی. لوگوں نے کہا ابوبکر اپنے حال پر رحم کرو. یہ اللہ کے نبی کی پاک بیویاں جن کے دل پھٹے ہوئے ہیں، نبی کی جدائی کا غم، نبی کی وفات کا غم، جن کے دلوں کو زخمی کیے ہوئے، ان پاک بیویوں کا جو پوری امت کی ماں ہے، امانتیں ہیں، ان کا خیال کرو. یہ مدینہ کی بستی کا خیال کرو. قیامت تک کے لیے ابوبکر صدیق نے بتایا مدینہ کی عزت دین کی وجہ سے ہے، ان پاک بیویوں کا اکرام اور احترام کہ دین کی وجہ سے ہے. اگر دین ہی نہ رہا تو ان کا کیا اکرام رہے گا اور مدینہ کا کیا احترام رہے گا. کیا فرمایا؟ مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے، مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے، میری اور اللہ کی نبی کی پاک بیویوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہو، ہماری لاشوں کا دفن کرنے والا کوئی نہ ہو. جنگل کے بھوکے بھیڑی اور کتے آ کر ہماری لاشوں کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرے، ابو بکر اسے گوارا کر سکتا ہے. لیکن دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اور آج تو سرے سے دین ہی کو ایک طرف رکھ دو. ولی صاحب دین کی بات بعد میں کریو، بعد میں. اور مسجد میں آئیں گے ٹوپی ڈھونڈیں گے، مسجد میں آئیں گے پائچے چڑھائیں گے، شادی کا موقع آئے گا تو قاضی کو ڈھونڈیں گے. بس ہمارا دین کا تعلق اتنا ہے. اگر کوئی مر گیا تو غسل کے لیے مؤذن صاحب کی تلاش کریں گے اور جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو ڈھونڈیں گے. 4 موقع پہ ہمیں مولویوں کی ضرورت ہے، 4 موقع پہ ہمیں دیندار چاہیے. جب بچہ پیدا ہو جائے اذان کے لیے کسی کو بلا لو، جب نکاح کا مسئلہ آ جائے خطبہ پڑھنے کے لیے کسی کو بلا لو، اور جب میرے دوستوں انتقال ہو جائے تو میرے دوستوں کفن دفن کے لیے، غسل کے لیے کفن پہنانے کے لیے اور جنازے کی نماز کے لیے کسی کو بلا لو. بس یہ 4 موقع پہ ہمیں چاہیے. باقی آپ جائیے، ہمیں سب معلوم ہے، ہم کر لیں گے. I know everything. کہ بھائی دوستو آئیے نا، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اور خدا کی قسم اسی نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا دوستو، کہیں کا نہیں رکھا. گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. آج خود مسلمان اپنا دشمن ہے، اپنا دشمن ہے، اپنا دشمن ہے. اللہ کے حکم کا توڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، نبی کی زندگی کا چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، دین کو چھوڑ کر زندگی کا گزارنا اپنے اوپر ظلم ہے. ہاں، فحش و بدکاری نت نئی بیماری، زنا کی کثرت، زلزلوں کی کثرت، زلزلوں کی کثرت. یہ زلزلے زمین میں ایسے نہیں آتے. جب زمین پر زنا ہوتا ہے اللہ زمین کو حرکت کا حکم دیتا ہے. میرے دوستوں ساری تعمیرات اندر گھس جاتی ہے. اب باطل کے زنا پر حرکتیں نہیں آتی. جب مسلمانوں میں زنا کی کثرت ہوتی ہے تب زلزلے آتے ہیں. اس کو بھی لکھ لو ورنہ شیطان فوراً دل میں ڈالتے ہیں ہاں آج بہت زنا ہو رہا ہے. باطل لوگ بہت، ان کے نزدیک ہے کیا عبادت، ان کے نکاح ہی نہیں تو زنا کا کیا مسئلہ ہے. اور جب معاہدوں کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ کے قانون کے خلاف حکم کرو گے، اللہ باطلوں کو سروں پر مسلط کرے گا جو تمہاری عزتوں سے اور زندگیوں سے کھیلیں گے. 1400 سال پہلے اللہ کا نبی کہہ کر گیا اور آج ہر بحرف ایک ایک چیز صحیح ثابت ہو رہی، لیکن پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی اس مرض کو نکالنے کو تیار نہیں. بدبو آ رہی کا رونا رو رہے ہیں لیکن گھر میں جھاڑو دینے کو تیار نہیں ہے. گھر میں جو بدبو آ رہی اسے نکال کر پھینکنے کو تیار نہیں ہے. بدبو کا حل سمجھ رہے اگربتی جلا لو کام ہو جائے گا. باطل کی زندگیوں کو لے آؤ، تھوڑی سی چین و سکون مل جائے گی، تھوڑی اے سی کے کمرے ہو جائیں گے، تھوڑی پنکھوں کی، صاحب کتنا راحت ہو گیا. یہ کب تک رہے گی؟ بدبو نہیں نکل سکتی جب تک میرے دوستو خوشبو نہ آئے. حق آئے گا تو باطل جائے گا، حق آئے بغیر باطل نہیں جائے گا. اجالا آئے گا تو اندھیرا جائے گا. میرے دوستو اجالے کے بغیر اندھیرا نہیں جا سکتا. علم آئے گا تو جہالت جائے گی، علم کے بغیر جہالت نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی.
آقا کی زندگی آئے گی، غیروں کی گندگی زندگیاں جائے گی، اللہ کے دین کی عظمت آئے گی، خدا کی قسم سارے باطل ادیان کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی۔ سمجھ بات آ رہی دوستو؟ آپ کو لگا ہوگا سر تھوڑا جذباتی ہو گئے، جذباتی نہیں ہو گئے دوستو، یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو 29 ہے، پھر تم رہو نہ رہو، میں رہوں نہ رہوں، پھر بزم رہے نہ رہے، پھر مجلس رہے نہ رہے، کل میرے دوست ہو سکتا ہے چاند رات ہو جائے اور یہ آخری مجلس ہو، اسی لیے میں چاہ رہا ہوں دل نکال کے آپ کو بات رکھ دوں۔ میرے دوستو کسی ایک کے بھی دل میں بات اتر گئی، میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا دوستو۔ کوئی عمل ہے نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہی کو اپنی آخرت کی کمائی سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کسی کا عمل میری نجات کا اور میری آخرت کے بننے کا بہانہ بنا دے۔ اسے میں دوستو اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی کوشش کرو۔ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹتا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ آج 29ویں شب ہے، آئندہ رمضان کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے شب قدر آج ہی ہو، پھر کوئی شب قدر ملے گی اس کی گارنٹی نہیں۔ عید کے مزدوری کے دن ہم مزدوری لینے جانے کے قابل ہوں گے کہ سب اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے، ہو سکتا ہے بازار میں ہمارے نام کے کفن کا کپڑا آ چکا ہو اور میرے دوستو دکاندار نے کفن کا کپڑا کاٹ کے لپیٹ کر بھی رکھ دیا ہو۔ میرے دوستو عطر فروش نے شیشی کے اندر ہمارے نام کی بدن پہ ملنے والی عطر بھی میرے دوستو نے نکال کر رکھ دی ہو اور گور کنے زمین پر کلار میرے دوستو کدال چلا دی ہو کہ صاحب کا قبر کھود کے تیار رکھو۔ ہو سکتا ہے ہمارے نام کی قبر بھی کھد گئی ہے۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں اسی لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے مرنا سیکھو، مرنے سے پہلے مرنا سیکھو۔ اور مرنے سے پہلے مرنا سیکھو کیا ہے؟ تم میں عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ اور آخرت کی تیاری اعمال سے ہوتی ہے، آخرت کی تیاری آقا مدنی کے دین سے ہوتی ہے، آخرت کی تیاری توبہ استغفار سے ہوتی ہے۔ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندوں میں تم کو عذاب دے کر کیا کروں گا، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں۔ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا اللہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندوں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ جب تم پر حالات آئے تو تم نے توبہ کیوں نہ کی، تم نے معافی کیوں نہ مانگی؟ اگر تم معافی مانگ لیتے ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیتے۔ 4 سال کا بچہ اپنی ماں کا غصہ ٹھنڈا کرنا جانتا ہے، یہ 6 فٹ کا انسان اپنے رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنا کیوں نہیں جانتا؟ وہ اللہ تو ٹھنڈا ہونے کو تیار ہے، وہ اللہ تو اپنا غصہ ختم کرنے کو تیار ہے۔ کوئی آنکھ رو تو دے، کوئی دل کانپ تو جائے، کوئی ہاتھ اٹھ تو جائے، کوئی اپنی اللہ کی بارگاہ میں کہہ تو دے کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دے، ہم مجرم ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف کر دے۔ کوئی کہہ تو دے، کوئی کہہ تو دے، کوئی کہہ تو دے۔ اللہ تو بے چین بیٹھا ہوا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی، کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی کہ ایک آدمی سفر میں نکلا، اونٹنی پر سامان رکھ کر، کھانے کا توشہ، پانی کا مشکلہ سب لے کر چلا، ریگستان کا سفر۔ ایک جگہ اس نے قیام کیا اور میرے دوست اپنی سواری کو باندھا، لیٹ گیا، آنکھ کھلی، صبح ہوئی تو پتا چلا کہ اونٹ ماں سامان کے غائب ہو گیا۔ اب بتاؤ ریت کے میدان، چاروں طرف ریت ہی ریت ہو اور سامان سفر کچھ نہ ہو، پانی کے بغیر، کھانے کے بغیر، نہ کوئی ہوٹل نہ کوئی چیز، اس کی زندگی کا کیا؟ اب بڑا پریشان، پسینے میں شرابور، چلا رہا ہے، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، اونٹ کو پکار رہا ہے، کہیں اونٹ کا نام و نشان نہیں۔ تھک کر پڑ گیا مرنے کی نیت سے کہ اب تو مریں گے، جائیں گے کہاں، بھوکا پیاسا مرنا ہے، اس صحرا میں کیسے سفر کر سکتے ہیں بغیر اونٹ کے؟ اب اسی حال میں آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو دیکھا وہ اونٹ ماں سامان کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کو تھوڑی دیر پہلے موت نظر آ چکی ہو، موت نظر۔ تو وہ خوشی میں کیا کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، تو نے کتنا مجھ پر احسان کیا۔ یعنی خوشی میں اس کی زبان کے بول بھی بدل جاتے کہ کہنا کیا چاہ رہا تھا، کہنا کیا چاہ رہا تھا، کیا کہہ دیا۔ اس سے زیادہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر مسرور ہوتا ہے کہ آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ آسمانوں کو سجایا جاتا ہے، فرشتے پوچھا آج آسمانوں کو کیوں سجایا گیا؟ اللہ کہتے میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔
وہ میرے پاس لوٹ کر آ گیا، میرا بچھڑا میرے پاس آ گیا، میرے سے دور میرے پاس آ گیا۔ جیسے ماں بچہ ناراض ہو کے گھر سے نکل جاتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے، ماں دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، ہر آہٹ پر نگاہ جاتی ہے، میرا لال، میرا منا، میرا بیٹا تو نہیں آ گیا، میرا بیٹا تو نہیں آ گیا۔ ہر جانے والے سے پوچھتی ہے، میرے بیٹے کو دیکھا، میرے بیٹے کو دیکھا؟ کوئی اس کے بچے کو پکڑ کر لے آئے کہ لے ماں تیرا لال لے، لے ماں تیرا بیٹا لے۔ اس ماں کی خوشی کا، اس ماں کی ممتا کا، اس ماں کی محبت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے، یہ اللہ سے دور جو بندے، ان کی خوشامد کر کے ان کو اللہ کی طرف بلانا، آؤ میرے بندے، آؤ میرے بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے بڑھ کر رحیم کوئی نہیں، مایوسی نہ دلاؤ، اللہ سے دور نہ کرو، اللہ سے دور نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک بار جنگل میں گئے موسیٰ علیہ السلام، تو دیکھا ایک آدمی اب اپنے آپس میں بات کر رہا ہے، اے اللہ اگر تو مجھے مل جاتا تو میں تیری کنگھی کرتا، تیرے سر میں سے جو نکالتا، تیری چوٹی کرتا، تیرا منہ دھلاتا، تجھے صاف کرتا، تیری خدمت کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، او کیا کہہ رہا ہے یہ، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو ڈر گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی۔ تو اللہ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ تم تو ہم سے جوڑنے والے تھے، ہم سے توڑنے والے کب سے بن گئے؟ وہ میرا بندہ تو اسی طرح تو جانتے ہی نہیں تھا، وہ تو اسی طرح مجھ سے جڑا ہوا تھا، تم نے تو ہمارے بندے کو ہم سے کاٹ دیا۔ ہاں؟ حالانکہ کوئی ایسی بات کے بھید بھی ہے، نہیں بیچارہ اسی طرح، وہ تو اللہ کو اسی جانتا تھا، بیچارہ اسی طرح پکار رہا تھا۔ تو اللہ کہہ رہے کہ تو ہم نے تو تجھ کو جوڑنے والا بن جائے، تو کاٹنے والا کب سے بن گیا کہ ہمارے بندوں کو کاٹ دیا ہم سے؟ اسے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرو، مایوسی نہیں ڈالو۔ ہاں کہ میرے بندو، اللہ خود کہہ رہے میرے بندو تمہارے گناہ آج ریت کے ذروں سے بڑھ جائے، بارش کے قطروں سے بڑھ جائے، اور تم گناہ کرتے کرتے تمہارے گناہ آسمان کو چھو جائے، پھر بھی تم پرواہ نہ کرو، میں رب ہوں، میں ہوں، اور میرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک بار تم مجھ سے کہو اللہ معاف کرتے ہیں، صرف دل کی ندامت شرط ہے دوستو، دل کی ندامت، ورنہ گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں ہے دوستو، دل کی ندامت شرط ہے۔ بچہ بھی ماں کے ہاتھ میں جوتا دیکھ کر آنکھ میں آنسو لے ہی آتا ہے۔ اتنے بھی میرے دوستو ڈھیٹ نہ بنو کہ آنکھ میں آنسو کا قطرہ ہی نہ آئے، اپنے گناہ ہمیں نظر ہی نہ آئے، تو 2 قطرے آنسو ندامت کے، اور پھر آدمی آئندہ نہ کرنے کے اللہ میں نہیں کروں گا۔ بچہ 2 ہی بات تو کہتا ہے، اماں معاف کر دے اب نہیں کروں گا، اماں معاف کر دے اب نہیں کروں گا، یہ 2 ہی بات تو ہم کرتے تھے بچپن میں۔ اللہ کہہ رہے میرے سے بھی تو یہی 2 کر لو، یہی کر لو، اللہ بھی کہہ دو کہ معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ کہہ رہے وہ تو ماں ہے اور میں نے ممتا ڈالی ہے، اور میں تو اس سے 70 مرتبہ زیادہ محبت کرنے والا ہوں، تم مجھ سے تو کہو، ایک باری تو کہہ دو۔ قارون نے تو کہا نہیں، اللہ موسیٰ کو کہہ رہے اگر ایک بار کہہ دیتا نا، ایک بار ہی کہہ دیتا تم اس کو بھی معاف کر دیتا، نبی پہ زنا کا الزام لگا، ہندا جیسی عورت جس نے نبی کے چچا کو شہید کروائی، کلیجے کو نکال کر چبائی ہے، جب توبہ کے ارادے سے چلی تو رضی اللہ تعالیٰ نے بن گئی۔ وہ ویشی جس کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہے میرے سامنے مت آنا، تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، اس کی شہادت کی یاد آتی ہے، وہ ویشی اللہ نے اسے بھی رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو اللہ ایسا ہے دوستو، تو ایک تو معافی مانگے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں آج رات میرے دوستو مانگ لو، کل کا نہیں پھینکو، شیطان سے جاتا بھی کہاں تیری عمر ہے، کہاں ہے دوستو؟ دادا کے کندھے پر پوتے کا جنازہ جا چکا ہے، اور نانا کے کندھے پہ نواسوں کا جنازہ اٹھ چکا ہے، جوانوں نے بوڑھے کو کندھا نہیں دیا، بوڑھوں نے جوانوں کو کندھا دیا ہے، اور دوستو خاک کے پیون بنے ہیں، بچے دودھ پیتا بچہ ماں کی گود سے اس کا جنازہ اٹھا ہے۔ میں دوستو کون کب جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی کب جائے گا کوئی پتہ نہیں، بوڑھاپے میں مرو گے اس چکر میں نہیں پڑنا دوستو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام کے پھیرنے کا یقین نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے موت اس سے پہلے آ جائے۔ ابھی تراویح پڑھ کر ہم آئے ہیں، فجر نصیب ہوگی اس کی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے میرا جنازہ اٹھ جائے، کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا۔ اسے دوستو ہر وقت اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ دوستو مرنا ہے، اور اس سے پہلے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ آج عمل کا وقت ہے، آج توبہ کا وقت ہے، کل یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔
نکل جائے گا. کل کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے دوستو. اسے کل کرے سو آج اور آج کرے سو اب. ایک تو توبہ کرو اور دوسری طے کرو اب جئیں گے مسلمان بن کر, اب مریں گے مسلمان بن کر. جتنے مرد, جتنی عورتیں, جتنے جوان, جتنے بوڑھے, جتنے بچے جو بھی اس وقت آئے ہیں اور جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہے سب اس کی دعا کرو کہ اللہ آج تک کے جو اسے معاف کر دے. اب موت تک ہم اپنی زندگی کو اسلام اور دین کے تابع بنا کے گزاریں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں یہ دو نیت کر لو دوستو. اور میرے لیے بھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کہنے والے کو بھی تو ان دونوں چیزوں کی توفیق دے دے. ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ میرا بھی بیڑا پار کر دے. سب سے زیادہ خستہ حال اور سب سے زیادہ گندگی میں دوستو 2 رکعت نماز پڑھنا بھی اب تک کی نہیں آئی ہے. اللہ زندگی کو بنا دے دوستو. درود شریف پڑھ لیں.